Zabi, what do you suggest about توبہ؟ یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے، تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی 3 چیزیں ہیں، تمہارا غم چلا جائے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، یعنی غم بھی چلا جائے، آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا، اولاد میں اضافہ دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، بیچ میں نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا، تمہاری جاب میں فائدہ ہوگا، فائنینشلی تم سٹیبل ہو جاؤ گے، نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا، انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو جائے گی، کیونکہ بارش رحمت کی بارش برس رہی ہے، انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی. تو اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنا اچھی انوائرمنٹ، تو وہ کیوں ہوگا؟ صرف استغفار سے. اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں، اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا عذاب میں ملوث ہوتی ہیں. سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ. اس پہ امام حسن بصری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا، کچھ لوگ ڈفرینٹ آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا میری اولاد نہیں ہو رہی، نے کہا توبہ استغفار کرو. چلا گیا، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، توبہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین میں، مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا، رزق کا ایشو لے کے آیا کہ رزق کم ہے، توبہ استغفار. ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا ساتھ، انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھیں، دی آپ نے سب کو، ایک سولوشن ہے. یعنی امیجن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ کینسر لے کے آیا، ایک ہیڈ ایک لے کے آیا، ایک ڈائجیشن پرابلم کے سب کا پیناڈول. اٹ واز ویگ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ سی. انہوں نے کہا کہ تمہیں سورہ نور نہیں پڑھی اور یہی آیات تلاوت کی. اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں، اور گلیڈ ٹائڈنگس کو بھی کہتے ہیں توبہ. لیمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اسے کثرت سے استغفار مل گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اچھا، ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. ڈفرنٹ قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا، اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. یہ ڈفرینس ہے نا بیسیکلی. دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی. آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار نہیں کیا، بلکہ جم گیا اپنی ڈس اوبیڈینس. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اتنا استغفار کر سکتے؟ مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے نا، مطلب ان کے تو سارے پچھلے معاف ہیں. لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے. more than 100 times. ایک اور چیز میں نے خود بھی اس بار ٹرائی کی. کیوں استغفار کرتے؟ what do you think؟ ایک تو ہمارے لیے نا چھوڑ کے گئے ایگزامپل کہ ہم نے کیسے کرنا ہے استغفار، صبح شام جو اذکار اور ساری چیزیں چھوڑ کے گئے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے نا کہ جو اذکار ہیں صبح شام والے، یہ جب تھوڑا سا اگر ہم NLP کو دیکھیں نا، to train our subconscious brain نا repetition is the primary thing. تو آپ کر کے دیکھیں جو اللہ کے نام کا ذکر، استغفار کا ذکر، you do it repeatedly نا، آپ کا اس چیز پہ بلیف تگڑے سے تگڑا ہوتا جاتا ہے. You don't realize after a while آپ کا ایمان، آپ کا بلیف، جس طرح سے ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ دعا مانگتے ہو آپ کو یقین ہو جاتا ہے یار میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو دیٹ بلیف ایکچولی گیٹ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. اگر آپ یہ اس کے جو ذکر اذکار ہے نا اس کو آپ بڑھاتے رہیں اپنی لائف میں، صبح شام 100 times اللہ کے ناموں کا ذکر، ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پہ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کانشیسلی اس کو نا کانشیسلی کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کریں. ویسے استغفار سے ریلیٹڈ جتنی دعائیں ہیں، سمپل استغفر اللہ بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ دس از سم تھنگ وچ وی آل شوڈ ٹرائی. جو صبح شام کے اذکار میں سید الاستغفار ہے، واٹ میکس اٹ سید الاستغفار، اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ لائن ہے نا کہ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یعنی اللہ میں جانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں، میں
تیری طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں، وہ ابو بذنبی، اور میں اس چیز کو بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یعنی مجھے آپ معاف کر دیجیے. سو یہ جو ہے نا دس از ایکنالجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یار استغفار کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی ہے نا. استغفار سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بالکل. وہ کن کا واقعہ وہ جو آٹا گوندنے والا شخص تھا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی استغفار کیا کرتا تھا. اور وہ دیکھیں نا وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، رات ہو گئی ایک جگہ پہ ٹریول کرتے ہوئے، مسجد میں جانے لگے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہاں پہ یہاں پہ ہم رات نہیں گزار سکتے، ہمارے مسجد کی کمیٹی کے کچھ اصول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی اصول تھے، آج بھی بہت سارے اصول ہیں. لیکن نہیں جی نہیں، یہاں سے نکل جائیں. تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے، بزرگوں 9:30 آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور میرے گھر آ جاؤ. وہ صبح نان بناتا تھا، راتوں آٹا گوندتا تھا. آٹا گوندتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، امام اہل سنت والجماعہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یار ابن توبہ استغفار کرتا جا رہا ہے. تو میں پوچھا آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہتے کیا ہوا تھا آپ کو؟ پہلے غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، ابھی مال اتنا اللہ نے دیا اس روزی سے، اس رزق سے کہ سنبھالا نہیں جاتا. جتنی دعائیں دی سب قبول کیا اللہ تعالیٰ نے، سوائے ایک دعا گئے. میں کہا اچھا ایک دعا کون سی؟ انہوں نے کہا سونے ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد بن حنبل، ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا، مجھے گھسیٹ کے تیرے پاس لایا گیا ہے. کہتے ہیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. بلکہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو آپ اگر اور کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، میں اس محسنین کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو کبھی نا انسان، آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہینے میں نا بہت بڑا گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے مطلب گرل فرینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یہ وہ، اور مطلب کہتے ہیں کہ میرے سے نا روزے کی حالت میں میں ان کے ساتھ فزیکل ہوں. اینڈ ناؤ ہی واز ویری ریپینٹنٹ، مطلب کرائنگ آن دا فون اینڈ مطلب کہ آل آف دیٹ. اینڈ ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ یار آپ جو ہے نا ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا یعنی آئی کینٹ امیجن کہ somebody would do something like this. لیکن جو ان کی لہجے سے، ان کی ٹون سے، ان کی بات سے جو پتہ لگ رہا تھا کہ he was very very repentant. سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے توبہ روکی سوکی سی کر کے پھر اگلے دن وہی حرکت شروع کر دی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کریں، اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑیں، اسی وقت چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 اسٹیپ فارمولا آپ کریں گے نا، پھر جا کے آپ کی توبہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اگر دوبارہ بھی ہوتی ہے، پھر دوبارہ یہ پروسیس ریپیٹ کرنا ہے آپ نے. تو اس لیے انسان کو نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. شیطان آپ کی توبہ سے مایوس ہو جائے گا، یعنی آپ اگر توبہ کرتے رہیں گے نا وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ تو معافی مانگتا رہتا ہے. Zabi, what do you suggest about توبہ؟ یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں نا تو توبہ کو پکڑ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تمہارا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے وہاں سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے، تو کثرت سے استغفار کرو. یعنی 3 چیزیں ہیں، تمہارا غم چلا جائے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، یعنی غم بھی چلا جائے، آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی تھی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا، آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں اضافہ دے گا، اولاد میں اضافہ دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، بیچ میں نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرما دے گا. آج کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح
तुम्हारी बिजनेस में फायदा होगा, तुम्हारी जॉब में फायदा होगा, फाइनेंशियली तुम स्टेबल हो जाओगे, नेक और साले औलाद अता फरमा देगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस हो जाएगी, क्योंकि बारिश, रहमत की बारिश बरस रही है, इन्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी, तो और तुम्हें क्या चाहिए, इतना अच्छी इन्वायरमेंट, तो वो क्यों होगा, सिर्फ इस्तिगफार से। और मैं बताऊं पूरी की पूरी कौमें जो है ना वो इस्तिगफार से बच जाती हैं, और पूरी की पूरी कौमें इस्तिगफार ना करने की वजह से जो है ना अज़ाब में मुलव्वस होती हैं। सो इस्तिगफार जो है ना वो तो सुभान अल्लाह, इस पे इमाम हसन बसरी के पास भी एक शख्स आया था ना, कुछ लोग डिफरेंट आए और कहा कि मेरी औलाद नहीं हो रही। एक शख्स आया, मेरी औलाद नहीं हो रही, मैंने कहा तौबा इस्तिगफार करो। चला गया, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गौर शख्स आया और कहा कि हमारे इलाके में कहत है, तौबा इस्तिगफार करो। गौर शख्स आया, उन्होंने कहा कि पानी की कमी है, पानी नीचे चला जाता है ज़मीन में, मुख्तलिफ अपने इशूज़ लेके आया, रिस्क का इशू लेके आया कि रिस्क कम है, तौबा इस्तिगफार। उनके स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना साथ, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ थी, दी आपने सबको, एक सोल्यूशन है। यानी इमेजिन एक डॉक्टर के पास अगर हम खामोशी से बैठे हुए हैं, एक बंदा कैंसर लेके आया, एक हेडेक लेके आया, एक डाइजेशन प्रॉब्लम के, सब पैराडोल। इट वाज वेग। उन्होंने कहा कि ये क्या ऑकवर्ड सी, उन्होंने कहा कि तुम्हें सूरह नूर नहीं पढ़ी, और यही आयत तिलावत की। और ये जो है ना कि एक हदीस में आता है कि तूबा एक वादी का नाम है जन्नत में, और ग्लैड टाइडिंग्स भी कहते हैं तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने क़यामत के दिन अपने स्क्रोल्स खोले और उसे कसरत से इस्तिगफार मिल गया, उसके लिए खुशखबरी है। अल्लाह के नबी एक महफिल में 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार करते हैं। अच्छा, एक और हदीस ज़ईफ है लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट कुरान और हदीस से उसका जो मतलब है ना वो है कि मन लज़िमल इस्तिगफार जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जिसने इस्तिगफार को लाज़मी पकड़ लिया ना, अल्लाह उसको हर टाइटनेस से निकाल देगा और उसके हर गम को दूर कर देगा और उसे वहां से रोजी देगा जहाँ से कभी इमेजिन नहीं किया था। ये डिफरेंस है ना बेसिकली। देखें आदम अलैहिस्सलाम में और शैतान में गलती दोनों से हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तिगफार किया और शैतान ने इस्तिगफार नहीं किया, बल्कि जम गया अपनी डिसोबीडियंस। कभी सोचता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों इतना इस्तिगफार करते हैं, मतलब आप उनको तो जरूरत भी नहीं है ना, मतलब उनके तो सारे अगले पिछले माफ है। लियगफिरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपके अल्लाह ने पिछले अगले गुनाह माफ कर दिए, मोर देन 100 टाइम। अच्छा, एक और चीज मैंने खुद भी एक बार ट्राई की। अच्छा, क्यों इस्तिगफार करते, व्हाट डू यू थिंक? एक तो हमारे लिए ना छोड़ के गए एग्जांपल कि हमने कैसे करना है इस्तिगफार, सुबह शाम जो अस्कार और सारी चीजें छोड़ के गए। अच्छा, एक और चीज जो है ना कि जो अस्कार है सुबह शाम वाले, ये जब थोड़ा सा अगर हम एनएलपी को देखें ना, टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस ब्रेन ना, रेपिटिशन इज द प्राइमरी थिंग। तो आप करके देखें, जो अल्लाह के नाम का जिक्र, इस्तिगफार का जिक्र, यू डू इट रिपीटेडली ना, आपका उस चीज पे बिलीफ तगड़े से तगड़ा होता जाता है। यू डोंट रियलाइज आफ्टर व्हाइल आपका ईमान, आपका बिलीफ, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे ना कि दुआ मांगते हो आपको यकीन हो जाता है यार मैं जिससे दुआ मांग रहा हूँ कबूल होकर रहेगी इंशाल्लाह। तो दैट बिलीव एक्चुअली गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर आप ये इसके जो जिक्र अस्कार है ना, इसको आप बढ़ाते रहें अपनी लाइफ में, सुबह शाम 100 टाइम्स अल्लाह के नामों का जिक्र, उन नामों का जो तासीर है या जो इफेक्ट है उस पे आपका यकीन बढ़ता जाएगा। कॉन्शियसली उसको ना कॉन्शियसली करें, तर्जुमे के साथ और तर्जुमे के साथ समझ के करें। वैसे इस्तिगफार से रिलेटेड जितनी दुआएं हैं, सिंपल अस्तगफिरुल्लाह भी किया जा सकता है, बट दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल शुड ट्राई। जो सुबह शाम के अस्कार में सय्यदुल इस्तिगफार है, व्हाट मेक्स इट सय्यदुल इस्तिगफार, उसकी जो मैं समझता हूँ कि जिसमें ये लाइन है ना कि अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी एक्नॉलेजमेंट फ़िल्ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। यानी अल्लाह मैं जानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ इस बात का कि तूने मुझ पे बहुत ज्यादा नेमतें की हुई हैं, मैं तेरे तरफ से एहसानात और नेमतों के बर्डन में हूँ। व अबू बिज़ंबी, और मैं इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, यानी मुझे आप माफ़ कर दीजिए। सो ये जो है ना, दिस इज एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार इस्तिगफार का बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो दुआ से भी है, आपकी दुआएं कबूल होने से भी है ना। इस्तिगफार से आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। बिल्कुल। वो किन का वाकया, वो जो आटा गूंदने वाला शख्स था और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह बड़ी इस्तिगफार किया करता था। अब वो देखिए ना, वो वाकया क्या आता है कि वो जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रात हो गई, एक जगह पे ट्रैवल करते हुए मस्जिद में जाने लगे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, यहाँ पे यहाँ पे आप रात नहीं गुजार सकते, हमारे मस्जिद की कमेटी के कुछ रसूल है, ठीक है, देखिए उनकी भी रसूल, आज भी बहुत से रसूल हैं। कहा नहीं जी नहीं, यहाँ से निकल जाए। तो एक नान बनाने वाला जा रहा था, उन्होंने कहा कि क्यों बुजुर्गों को तंग करते, बुजुर्गों 9:30 आ जाओ, क्या बात, और मेरे घर आ जाओ। वो सुबह नान बनाता था, रातों आटा गूंदता था। आटा गूंदते हुए कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत वल जमाअह बैठे हैं, देख रहे हैं कि यार इतना तौबा इस्तिगफार करता जा रहा है। तो मैं पूछा आपको इस जिक्र ने कभी फायदा भी पहुंचाया है?
کہتے ہیں کیا ہوا تھا آپ کو؟ پہلے غریب تھا, فقیر تھا, مسکین تھا, ابھی مال اتنا اللہ نے دیا ہے اس روزی سے, اس رزق سے کہ سنبھالا نہیں جاتا. جتنی دعائیں دی سب قبول کیا اللہ تعالیٰ نے, سوائے ایک دعا گئے. میں کہا اچھا ایک دعا کون سی؟ انہوں نے کہا سونے ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد ابن حنبل, ان سے میں دعا کروں ملاقات کرنے کی, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا, مجھے گھسیٹ کے تیرے پاس لایا گیا ہے. کہتے ہیں میں ہی احمد بن حنبل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. بلکہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, تو اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو آپ اگر اور کسی مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے, آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا, میں اس محسنین کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا, تو چلیں آپ توبہ والے بن جائیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. تو کبھی نا انسان, آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مہینے میں نا بہت بڑا گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے مطلب گرل فرینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ تھا یہ وہ, اور مطلب کہتے ہیں کہ میرے سے نا روزے کی حالت میں ان کے ساتھ فزیکل ہوا, اینڈ ناؤ ہی واز ویری ریپینٹنٹ, مطلب کرائنگ آن دا فون اینڈ مطلب کہ آل آف دیٹ. اینڈ ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ یار آپ جو ہے نا دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی غلطی ہے, اور اس کا یعنی آئی کینٹ امیجن کہ somebody would do something like this. لیکن جو ان کی لہجے سے, ان کی ٹون سے, ان کی بات سے جو پتہ لگ رہا تھا کہ he was very very repentant. سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, توبہ کریں. کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے شرط یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے توبہ روکی سوکی سی کر کے پھر اگلے دن وہی حرکت شروع کر دی ہے. توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کریں, اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑیں, اسی وقت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور پھر ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب یہ 3 اسٹیپ فارمولا آپ کریں گے نا, پھر جا کے آپ کی توبہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اگر دوبارہ بھی ہوتی ہے, پھر دوبارہ یہ پروسیس ریپیٹ کرنا ہے آپ نے. تو اس لیے انسان کو نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. شیطان آپ کی توبہ سے مایوس ہو جائے گا, یعنی آپ اگر توبہ کرتے رہیں گے نا وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ تو معافی مانگتا رہتا ہے.